ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک یہ فلم جس کے بارے میں اب ہر طرف بات ہو رہی ہے اور ایک آگ لگ چکی ہے۔ جو کیریکٹر بنایا گیا رسول آخر کا، اور نعوذ باللہ جس طرح سے توہین کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہم رکھیں گے۔ کیا یہ ایک سازش ہے؟ یہ کیا؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ غامدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم دستگیر خان پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور اس کے ساتھ ساتھ طاہر اشرفی صاحب جو کہ چیئرمین علماء کونسل کے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک سوچی سمجھی سازش لگ رہی ہے یہ فلم، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائے گا کیسے یہ آئی فلم، کیسے یہ لوگوں کو پتہ چلی، کیسے دیکھا گیا، اور کیسے اب یہ آگ بن گئی ہے پورے دنیا کے لیے؟ یہ ازما اس کا جو مجھ جیسے ایک شخص کو یا جو مڈل ایسٹ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو اندازہ ہوا تھا اس کا کچھ 8 یا 9 ستمبر کو۔ 8 یا 9 ستمبر کو ایجپٹ میں ایک ٹاک شو کے دوران اس کا ذکر ہوا، اور جو ٹاک شو کرنے والے وہاں کے بڑے پاپولر ہوسٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی یہ ایک فلم ہے جو امریکہ میں بنی ہے، عربک میں انہوں نے ڈب کر کے انہوں نے کہا کہ جی میں اس کا لنک دے رہا ہوں یوٹیوب پہ، اور یہ 15 منٹ کی یہ ایک فلم ہے جس کو بنایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر پوری ایک بحث کی کہ اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں، یہ فنڈنگ ہوئی ہے 500 ملین، فلانا فلانا، ٹیری جونز بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، پورا انہوں نے سنا دیا۔ میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ توہین آمیز فلم نہیں ہے، یہ ایک فحش فلم ہے، پورنوگرافک کے زمرے میں آتی ہے۔ اور میں یعنی صرف اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بتاؤں گا کہ وہ نیریشن نہیں ہے، اس میں ایک جینوئن کریکٹرز دکھائے ہیں نعوذ باللہ، جس میں حضرت ابو طالب سے لے کے حضرت عبد المطلب تک، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امہات المومنین، صحابہ کرام، اور ایک فحش فلم ہے، اور ایک طرح سے تماشا بنانے والی بات ہے، اس میں کامیڈی کا رنگ بھی ڈال دی ہے، مذاق اڑا رہے ہیں تو، اور اس کی ٹائمنگز جو ہیں جیسے آپ نے کہا کہ سازش، میں اس کو بالکل اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگز ایسی ہوئیں کہ یہ 8-9 کو وہاں پہ ایجپٹ میں آتی ہے، عربی میں ڈب ہو کے نکلتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے لیبی جو ہیں وہ مارے گئے تھے ڈرون اٹیک میں۔ لیبیا کے اندر اس وقت اس کا جو کاؤنٹر آپ دیکھیں نا، اس فلم کو ایجپٹ میں وہ آتی ہے، لیکن اس کا ریئیکشن ایجپٹ میں بن غازی میں ظاہر ہوتا ہے، اور بن غازی میں وہ گروپس جو کہ کرسٹوفر اسٹیونز کے ساتھ ہیں ایمبیسیڈر کے، وہی گروپس اچانک کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں۔ وہ وہاں ٹرپلی سے کیوں آئے تھے بن غازی، سفوکیشن ہوئی، ٹارچر ہوا، ایک عجیب کہانی چل رہی ہے، پورا وہاں ٹرموائل کھڑا ہو گیا۔ ایجپٹ کے اندر محمد مرسی صاحب کی بڑی فریجائل ریلیشن شپ ہے واشنگٹن کے ساتھ۔ واشنگٹن کو سمجھ نہیں آ رہا اخوان کو کہاں رکھے، کیونکہ سلفی گروپ، کیونکہ جو لیبیا میں مارنے والے ہیں وہ سلفیز ہیں، وہ سلفی گروپس ہیں، یہ سیکٹیرین ڈیویژن۔ اچھا پھر سیریا ہے، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے، آج یمن، سودان، پاکستان، آگے لگ گئی نا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انگلینڈ میں ہو رہے ہیں مظاہرے، کیونکہ وہاں دن کا ٹائم، انگلینڈ میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، یورپ میں شروع ہو گئے، جرمنی میں آپ کو پتہ ہی کیا ہوا ہے، لیبنن بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیبنن کے اندر مظاہروں کا مطلب یہ کہ حزب اللہ آ رہی ہے، اور اگلے مرحلے پہ آپ سیریا اور ایران کو ایکسپیکٹ کریں، تو میرے خیال سے اب کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ غامدی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یہ واقعی ایک سازش ہے، اور اگر سازش ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کیا دنیا جو ہے وہ بالکل نئے دھارے میں جانے والی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اسلام کا کسی اور مذہب کے ساتھ کوئی کلیش ہے، اور کلیش آف سیولائزیشنز کا شاید ٹائم آ گیا ہے۔ کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ درست بات ہے؟ جی، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ اگر سازش نہیں بھی ہے تو اپنے نتیجے کے لحاظ سے سازش بن جائے گی۔ یہ انتہائی دلخراش، انتہائی تکلیف دہ، انتہائی افسوسناک، اس کا کچھ حصہ دیکھنے کے بعد میں تو آگے نہیں دیکھ سکا۔ اچھا، آپ نے دیکھی ہے یہ فلم؟ اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی مریض ذہن ہے جس سے یہ صادر ہوئی ہے۔ علم، دانش، انسانیت، سب کو اس کا ماتم کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا شخص جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے اور جس کا دماغ ہوش و حواس کے ساتھ سوچتا ہے، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی کوئی چیز بنائے گا یا اسے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص سرے بازار کپڑے اتار دے، برہنہ ہو جائے، اور وہ کچھ کرنا شروع کر دے کہ جو جانور بھی نہیں کرتے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس کو دیکھنا، اس کا ذکر کرنا، اس پر گفتگو کرنا،
یہ ایک مسلمان تو ایک مسلمان ایک عام انسان کے لیے بھی سخت تکلیف دہ ہے، جس میں کچھ شرافت نفسی، بالکل، جو یہ جانتا ہو کہ انسانی اقدار کیا ہیں، انسانی اخلاق کے مسلمات کیا ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کو کس طرح مرہون رکھنا چاہیے، جو یہ جانتا ہو کہ یہ فلم جس آرٹ کا نمونہ ہوتی ہے اس کی اقدار کیا ہے، کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جو ملحوظ رکھی تو یہ گئی ہو۔ آپ کو سازش لگ رہی ہے؟ بالکل، میں طاہر اشرفی صاحب کو بھی ویلکم کرتی ہوں، خرم دستگیر خان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اشرفی صاحب، یہ ایک سازش ہے، مسلم امہ کے خلاف ہے یا کسی اور کے خلاف ہے، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ امریکہ ایز اسٹیٹ تو اس کے اندر شریک نہیں ہے، امریکہ کا ایک انڈیویجول ہے جس نے یہ ایکٹ کیا ہے، اور اس کی مذمت بھی آئی ہے ہلری کلنٹن صاحبہ کی طرف سے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان خود امریکہ کو بھی ہوگا؟ جس طرح سے مظاہرے ہو رہے ہیں، کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سچی بات یہ ہے کہ جس طرح غامدی صاحب نے کہا ہے، مجھے اس سے تو مکمل اتفاق ہے کہ اس فلم کو مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور جو یوٹیوب یا فیس بک یا ٹویٹر استعمال کرتے ہیں ان کو، ان کمپنیوں کو ای میل کرنی چاہیے، ان کو پیغام بھیجنا چاہیے کہ اس قسم کی کسی بھی فلم کو اگر آپ اپلوڈ کریں گے ہم آپ کی اس سائٹ سے ہٹ جائیں گے، اور ان کا یہ بزنس ہے وہ کبھی نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے امریکہ کی، میں سمجھتا ہوں جو لیبیا میں ہوا ہے اور جو تیونس میں ہو رہا ہے، جو مصر میں ہے، جو یمن میں ہے، یہ وہ ایک تو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، لیکن دوسری وہ نفرت بھی ہے امریکہ کی جو اس نے 40 سال سے، کہیں 38 سال سے پیدا کر رکھی ہے اپنے لیے۔ اور آپ دیکھیے لیبیا کے واقعے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کرنل قذافی کو گھسیٹا گیا تھا سڑکوں پر، اسی طرح گھسیٹنے کی کوشش کی گئی امریکی سفیر کو بھی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے ایمبیسی پر چڑھائی کی وہ کیا چاہتے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کو بار بار یہ بلیم دیتے ہیں کہ یہ تو بڑے فنیٹک ہیں اور بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں، آج الحمدللہ پورے ملک میں بھرپور احتجاج ہوا ہے اور پرامن احتجاج ہوا ہے، لیکن کہیں کسی کو کوئی پتھر نہیں مارا گیا، کہیں کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ اور جہاں تک سازش کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو چونکہ لیبیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا تھا، اور اب تک جو وہاں پر انہوں نے کٹ پتلی حکومت قائم کی وہ وہاں پر اپنا اثر و سوخ نہیں بنا سکی تھی۔ ایک تو اب دیکھیے وہاں ان کے بحری بیڑے بھی پہنچ گئے، جہاز بھی پہنچ گئے، اور مصر کے اندر چونکہ مرسی صاحب نے بالکل ان کے احکامات کے الٹ کام شروع کیا ہے، تو وہاں پر مسلم مسیحی فسادات شروع کروائے جائیں گے۔ تیونس کے اندر ایک اسلامی حکومت آ رہی تھی، آپ سمجھ لیں اعتدال پسند مسلمان آ کے بیٹھے تھے۔ صاحب بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اور بالکل جذبات تو ہم سب لوگوں کے بڑے بھڑکے ہوئے ہیں اور بالکل ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن خرم دستگیر خان صاحب یہ بتائے گا کہ پولیٹیکلی پاکستان کی حکومت پہ بھی پریشر ہے، یہاں بھی مذمت کی گئی آفیشلی، قومی اسمبلی نے ایک بہت اچھی ریزولوشن مذمتی قرارداد جو ہے وہ پاس کی ہے، اس کے ریپریکیشنز تو بہت ہوں گے، یہ آج کے احتجاج کے بعد احتجاج تو بڑھتے چلے جائیں گے جب تک کہ باقاعدہ سارے مسلمان مل کے اس کی مذمت نہیں کرتے اور اپنا پریشر نہیں بلڈ اپ کرتے۔ پولیٹیکل اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس پورے واقعے کا پاکستان کی سوسائٹی پہ اور دنیا میں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں چونکہ مغرب کی صرف ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے جو کہ وہاں ایک خاص مخصوص شخصی آزادی حاصل ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں بڑے آزاد خیال لوگ رہتے ہیں، لیکن مغرب میں اوور آل، لیکن امریکہ میں خاص طور پر ایک بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں کہ زہریلا رائٹ ونگ موجود ہے، اور جو حالیہ سالوں میں جس کی جو خرابی ہے وہ بڑھتی گئی ہے۔ ان کی جو ہیٹ سپیچ ہے اور جس طرح وہ اسلام کے بارے میں لکھ رہے ہیں، یہ جو ہمیں فلم آئی ہے سامنے، اور میں بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک فوش فلم ہے۔ لاس اینجلس میں جہاں ہالی ووڈ ہے اور ساری امریکہ کی فلمیں بنتی ہیں، اس کے ارد گرد ایک اور انڈسٹری موجود ہے جو اس طرح کی بی اور سی گریڈ فلمیں بناتی ہے، اور یہ اس میں یہ جو صاحب تھے اور اب ان کا نام بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ وہ ایک اسرائیلی امریکن ہیں جنہوں نے کچھ مصری کاپٹک کرسچنز
से, और ज्यादातर उनकी सपोर्ट जो है खुद उन्होंने क्लेम किया है कि $50 लाख इकट्ठे किए उन्होंने इकट्ठे किए हैं। और वो फिल्म जो है उनका नाम है नकूला, बैसल नकूला उनका नाम है। वो जो है कुछ 3 साल तकरीबन जेल भी काट चुके हैं बैंक फ्रॉड में अमेरिका में, और $8 लाख का सर जो है ना फाइन भी पे कर चुके हैं। तो एक खराब रेपुटेशन का शख्स, उसने इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसकी जो अपनी नफरत थी, उसका तासुब था, उसका जो जहर था, वो उगला है। अच्छा, अमेरिकन स्टेट को आप कितना रिस्पॉन्सिबल इसमें ठहराते हैं? मेरी नजर में अमेरिकन स्टेट इसकी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अमेरिका में बहरहाल जिसका मैंने कहा एक बहुत ही वायलेंट जहरीला राइट विंग मौजूद है जो इस्लाम के बारे में और नफरत और तासुब, टेरी जोन्स का जिक्र किया, वो भी इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट में बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। से पहले भी जो है वो कह चुके हैं कि हमने जो है कि वो इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट करते हैं और इसके हक में हैं। तो हमें ये जो इस पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी कौम के लिए भी और बिलाशुबा मुसलमानों के लिए एक चैलेंज बड़ा संजीदा है, वो ये है कि जब इस किस्म की मजमूम हरकत होती है तो हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और रिस्पॉन्स में मुझे बड़ी खुशी है पाकिस्तान में कि एहतजाज हुआ और पुरजोर एहतजाज होना चाहिए। हमें मगरिब को ये बताना है कि बाज ऐसी हमारी मुकद्दस चीजें हैं जो जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये तो नहीं है कि एक्सप्रेशन अपनी जगह पर है, लेकिन तमाम मगरिब में हेट स्पीच के ऊपर पाबंदी है। ऑस्ट्रिया में आपको मालूम है कि जूइश हॉलोकॉस्ट जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, अगर कोई शख्स उसको पब्लिकली डिनाई करता है तो वो एक जुर्म है। फ्रांस में आपको पता है कि हिजाब के ऊपर उसे गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। के मुताबिक जरूर कोई लिमिट्स करती है। हमें मगरिब को पुरअमन तरीके से, अगर हम पुरअमन तरीके से जब एहतजाज नहीं करते, हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो जो वजह एहतजाज है वो पीछे रह जाती है और तशद्दुद आगे आ जाता है। हमें एहतजाज करना और पुरअमन तरीके से उन्हें ये बावर कराना है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात खास तौर पे इस कदर मुकद्दस है कि उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी भी तरह नाउज़ुबिल्लाह मतून नहीं किया जाता। बिल्कुल। अच्छा, मैं गामदी साहब, ये इंतहा पसंदी का इसका मतलब है कि लोग कहते थे कि मुसलमान इंतहा पसंद है, इस्लाम इंतहा पसंद है, लेकिन ये तो एग्जाम्पल्स है कि मगरिब में जहाँ पढ़ा लिखा मुआशरा इंतहा पसंदी तो वहाँ ज्यादा है। इंतहा पसंद हर माशरे में होते हैं और बदकिस्मती है कि उसका ज़हूर इन सूरतों में हो जाता है। काश कोई शख्स उनको बता सके कि इस तरह वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनको इस वक्त दुनिया में जो बर्तरी हासिल है वो अगर अखलाकी बर्तरी बन जाती तो शायद दुनिया के लिए रहमत होती। लेकिन अगर वो अपने यहाँ इस तरह के लोगों को इजहार राय की आज़ादी के नाम पर ऐसी चीज़ों की इजाज़त देंगे तो फिर आज़ादी से भी लोगों को नफरत होने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आज़ादी के ये मानी नहीं होते कि आप दूसरों के जज्बात से खेलें, आप दूसरों की मुकद्दस शख्सियात को मतून करें, आप इस तरह के फहश रवैये इख्तियार करें जो इंसानियत की तौहीन। लेकिन मैं इस बात के बारे में आपको भी और मुसलमानों को भी बिलअमूम ये तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि उनको इस तरह के मौकों के ऊपर कभी इश्तियाल में नहीं आना चाहिए, हुदूद से तजावुज नहीं करना चाहिए। उनके पैगंबर ने ये रवायत कायम की है। खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम दी है कि इस तरह की नाशाइस्ता और बेहुदा हरकतों के जवाब में आदमी को क्या करना चाहिए, दुरुस्त बात और क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल गांधी साहब इस बात की चूंकि बहुत ज़रूरत है मुआशरे के अंदर, क्योंकि जज्बात लोगों के भड़के हुए हैं, मुश्तिल हैं, लेकिन आज बड़ा मुजाहरे आज हुए हैं और एहतजाज अपना रिकॉर्ड लोगों ने करवाया कि हमें मुश्तिल नहीं होना बल्कि इंतहा पसंदी का जवाब जो है वो बड़े तहम्मुल के साथ देना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसका इम्पैक्ट क्या है, साजिश क्या है, एजेंडा क्या है, मकसद क्या है और नतीजा क्या है, इस पर हमने बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।